کہ کس طرح سے یہ غلامی کا قلادہ ہے جو ان حکمرانوں نے اپنے اوپر اور پوری پاکستانی قوم کے اوپر ڈال دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم پھنستے چلے گئے ہیں۔ آئی ایم ایف بنیادی طور پر ایک مالیاتی ساہوکار ادارہ ہے، اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ پہلے جو بحران عالمی سطح پر ملی بھگت سے عالمی طاقتوں کی سازشوں اور ہمارے مقامی لوگوں کی کرپشن کے نتیجے میں پہلے بحران پیدا کرو، پھر قرض دو، پھر اس کے بعد مزید بحران پیدا کرو، پھر اس قرض کا سود لو، اور اسی طرح سے یہ پورا وشیس سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے، اور عوام برباد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس حکمران طبقے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی جتنی بھی عیاشیاں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، پستے ہیں غریب لوگ اور مڈل کلاس لوگ۔ ابھی پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں جو غربت کی لکیر سے نیچے لوگ ہیں وہ 9.5 کروڑ ہیں، اور یہ تو وہ اعداد و شمار ہوتے ہیں جو ورلڈ بینک میں اور ادھر ادھر آتے ہیں، لیکن اصلاً تو صورتحال جن کو غربت کی لکیر سے نیچے نہیں کہا جا رہا ان کی کون سی اچھی ہے، وہ بھی اس سے بدترین حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کی آمدنی اگر زیادہ ہے تو اخراجات اس سے بھی زیادہ ہیں، بنیادی سہولتوں سے لوگ محروم ہیں، بچوں کے تعلیم کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ اور ابھی میں کراچی یونیورسٹی پہ بھی بات کروں گا، لیکن صرف ایک فگر کہ کراچی یونیورسٹی میں 70% بچوں نے فیس جمع نہیں کرائی ہے، یہ انتظامیہ خود کہہ رہی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی میں تو اس وقت مڈل کلاس لوگ، غریب سے تھوڑا سا اوپر لوگ پڑھ رہے ہیں، اور ان کی یہ صورتحال ہے تو غریبوں کا کیا حال ہوگا، اور مڈل کلاس کس طرح اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے۔ تو اب یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ لیکن حکمرانوں کے کان پہ جوں نہیں رنگ رہی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نہیں کر سکتے اس لیے کہ آئی ایم ایف ہم سے کہتا ہے۔ آئی ایم ایف نے تو اور بھی بہت ساری باتیں کہی ہوئی ہیں، انہوں نے تو زراعت کے اوپر بھی ٹیکس لگانے کی بات کی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ زمین کے اوپر ٹیکس کا معاملہ کیا ہے۔ ایک تو میں اس انکم ٹیکس کی بات بار بار کر رہا ہوں کہ جو پاکستان کے عوام سے لیا جاتا ہے، صرف تنخواہ دار طبقے سے 264 ارب روپے ٹیکس لیا اور جاگیردار طبقے سے 4 ارب روپے۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ 12.5 ایکڑ تک زمین رکھنے والے لوگ، ان سے تو ایک پائی بھی وصول نہیں کی جاتی زمین کی ٹیکس کی صورت میں، لیکن 12.5 سے 25 ایکڑ والوں سے صرف 100 روپے ایکڑ لیا جاتا ہے، 25 سے لے کر 50 والوں سے 250 روپے ایکڑ لیا جاتا ہے، اور 50 ایکڑ سے زیادہ والے لوگوں سے 350 روپے ایکڑ لیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے سینکڑوں ایکڑ، ہزاروں ایکڑ رقبہ رکھنے والے لوگ 350 روپے ایکڑ کی قیمت ادا کرتے ہیں، اور وہ بھی پورے نہیں کرتے۔ اور آپ اگر اعداد و شمار کا جائزہ لیں گے کہ تو چاروں صوبوں میں یہ جو زرعی ٹیکس جمع کرنے والا عملہ ہے، اس عملے کی تنخواہ کوئی 4 گنا 5 گنا زیادہ ہوگی اس ٹیکس سے کہ جو ٹیکس یہ لوگ وصول کر رہے ہیں زمینوں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا سماج، یہ پورا نظام جاگیرداروں کے قبضے میں ہے۔ انہی جاگیرداروں کی شوگر ملز ہوتی ہیں، آپ نکال کر دیکھ لیجئے، چاہے یہاں کے زرداری ہوں، وہاں کے ترین ہوں، کوئی بھی ہو، آپ نام اٹھا کر دیکھ لیجئے، جن کی تو لسٹیں آ گئی ہیں سارے، جن کی شوگر ملز ہیں وہی جاگیردار اور وڈیرے بھی ہیں۔ انہوں نے زمینیں جو ہیں وہ اپنے پاس رکھی بھی ہوئی ہیں، پھر انہی کی شوگر ملز میں شوگر تو بنتی ہے، ان کو سبسڈیز بھی دی جاتی ہیں بہت ساری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس بات کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اس کی بائی پروڈکٹ کے طور پر جو ڈسٹلری لگی ہوئی ہیں جس سے الکوہل بنتی ہے، اس کے پیسے کہاں جاتے ہیں؟ تو وہی جاگیردار، انہی کی شوگر، انہی کو سبسڈی، انہی کی الکوہل بن رہی ہے، بیوریجز کا پورا دھندا چل رہا ہے۔ وہ تو صرف دواؤں کے لیے الکوہل یہاں پر الاؤ ہے، لیکن پورا دھندا اس کا چلتا ہے۔ اور یہی مافیا پھر شوگر ایکسپورٹ کرتی ہیں، اس میں پیسے کماتی ہیں، اور جب بحران پیدا ہوتا ہے تو شوگر امپورٹ کرتی ہیں، اس میں پیسے کماتی ہیں۔ تو یہ پورا جاگیرداروں نے اس پوری انڈسٹری کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کاکڑ صاحب کو ان جاگیرداروں کو چھیڑنے کا، اس پہ آئی ایم ایف کا کوئی پریشر نہیں ہے، سارا پریشر پاکستان کے عوام پہ ہے کہ پیٹرول بم پھینکو، بجلی کے بم پھینکو۔ پھر ٹیکسٹائل یونٹ میں وہ جو صنعت کار ہیں جو ظاہر ہے ہمارے شہر میں جیسے کہ کام کر رہے ہیں، وہ تو زبردست قسم کی خدمت ہے جو وہ انجام دے رہے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد اب ان لوگوں کی بنتی جا رہی ہے کہ جو جاگیردار بھی ہیں اور انہوں نے اپنی صنعتیں بھی لگا لی ہیں،
اور اس کے نتیجے میں ایک پورا کا پورا کنٹرول ان کا آ گیا، فیصلے ان کے ہاتھ میں، اسمبلیوں میں یہ بیٹھتے ہیں، نگراں حکومتوں میں یہ بیٹھتے ہیں. اور یہ جاگیردار ہمیشہ سے پاکستان میں 70-76 سال کی ہسٹری دیکھیں، ڈکٹیٹرز کے بھی یہ جونیئر پارٹنر ہوتے ہیں اور جمہوری حکومتوں، نام نہاد جمہوری حکومتوں میں تو ہوتے ہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب مل کر کھا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں اور ٹیکس ادا کریں، قیمت ادا کرے پاکستان کا عام آدمی، جس کو پہلے ہی مشکلات جس کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ ابھی پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب نے مسترد کر دیا، ان کی کابینہ نے، جو سمری آئی تھی کہ جو بڑے افسران ہیں ان کے پیٹرول اور ان کی مفت بجلی کو ختم کیا جائے. انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ان کی مفت بجلی ختم نہیں ہوگی، عوام کو برباد کریں گے ہم، ان کو تباہ کر دو، لیکن ان کی عیاشیاں ختم نہیں کرو، ان کی گاڑیاں چھوٹی نہیں ہوں گی. تو اس لیے یہ جو قوم سے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم پر آئی ایم ایف کا دباؤ ہے، تو ان باتوں کی وضاحت کرے نا حکومت کہ آئی ایم ایف کا دباؤ اگر زراعت کے حوالے سے بھی تو انہوں نے لکھا ہوا ہے نا کچھ، تو بتاؤ کہ وہ ٹیکس کیوں نہیں جمع ہو رہے، اور جتنے ٹیکس چور ہیں ان کا کیا کریں گے. اور پھر آئی پی پیز پر آج تک کوئی سامنے نہیں آ رہی بات. 1994 سے یہ آئی پی پیز کا دھندا چل رہا ہے، اب 29 سال ہو گئے اس کو، اور ان 29 سالوں میں سب نے اس سے فیض یابی کی ہے. ہر پولیٹیکل اور ہر ڈکٹیٹر کی حکومت میں یہ آئی پی پیز والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ جعلی قسم کے معاہدے کر کر ہم پہ عذاب مسلط کیا. 8,500 ارب روپے 8,500